کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام تزکیہ قلب میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم انسان کے فزیکل ہارٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا وہ اسباب جن کے ذریعے انسان کا اسپریچول دل کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ اسباب جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل کمزور ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، ان میں سے اکثر وہی اسباب ہیں جو انسان کے فزیکل دل کو کمزور کرتے ہیں، انسان کے فزیکل ہارٹ کو کمزور کرتے ہیں، یا انسان کا فزیکل ہارٹ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، کیونکہ سائنسدان بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ماضی میں انسان کے روحانی دل کے وجود کے منکر تھے، آج وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسباب جن کے ذریعے انسان کا اسپریچول دل بیمار ہو جاتا ہے، یہی وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان کا فزیکل دل بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں امراض قلب کے حوالے سے چیپٹرز ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صوفیاء کے اقوال ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے شمار اقوال ہیں۔ انسان کو اگر غصہ آئے، حسد، جیلسی، تکبر، یہ وہ تمام امور ہیں جن کے ذریعے انسان کا، وہ تمام اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر انہی اسباب کی بنیاد پر پھر فورنیکیشن، اڈلٹری اور دیگر کرمنل ایکٹس، شراب کا پینا اور دیگر کرائم جو بھی جرم اسلام میں مینشن کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر انسان کا روحانی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہی وہ اسباب ہیں، ان میں سے اکثر وہی اسباب پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان کا فزیکل دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب جب روحانی دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں، صوفیاء نے بیان کی ہیں: القلب المختوم علیہ، القلب المیت، القلب الشیطانی، القلب القاسی، القلب الغافل، القلب المرید۔ یہ تمام اقسام ہم انشاءاللہ فیوچر میں آنے والے ایپیسوڈز میں، لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا قلب کیسا ہے، ہمارا دل کیسا ہے۔ لیکن جس امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا فزیکل دل بھی انہی اسباب کے ذریعے بیمار ہوتا ہے۔ فزیکل دل کی بیماری کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کو ہم روحانی دل کی بیماری پر بھی وہ احادیث دلالت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک مدغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دل ہے۔ The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that there is a piece of flesh in a human body which if it is corrupt then the entire heart will be corrupted, and if that is sound, if that piece of flesh is sound in the human body, then the entire body will remain sound. And Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said that is the human heart۔ ناظرین کرام، ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل بیمار ہوتا ہے، اور وہی بیماریاں انسان کے فزیکل دل کو بھی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے
دا ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک لیبارٹری کی ایک ایکسپیریمنٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ when people focus on their hearts and activate a core heart feeling such as love, care or appreciation, this focus changes their heart rhythms immediately. When positive emotions such as happiness, compassion, care and appreciation are activated, there is increased production of DHEA in the human body, a hormone that fights aging in human beings. If the heart suffers from spiritual diseases such as envy, anger or hate, DHEA production is reduced. ناظرین ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے اسپریچول ہارٹ، انسان کے روحانی قلب میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان میں تکبر پیدا ہو جائے، غصہ آ جائے، جیلسی پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، لوگوں سے نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس نفرت کی وجہ سے انسان کا روحانی دل تو کمزور ہوتا ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے اثرات انسان کے فزیکل دل پر مرتب کرتا ہے کہ انسان کے فزیکل دل کو جو ہارمونز انسان کے فزیکل دل کے لیے پروٹیکشن مہیا کرتے ہیں، تحفظ مہیا کرتے ہیں، انہیں DHEA کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بڑھاپے اور کمزوری کے وقت انسان کو تحفظ مہیا کرتے ہیں، انسان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہ ہارمون جو انسان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور بڑھاپے میں انسان کی مدد کرتے ہیں یا انسان کے فزیکل ہارٹ کو تحفظ مہیا کرتے ہیں، انسان جب غصے میں آتا ہے یا انسان جب حسد کرتا ہے یا جب انسان کسی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے یا انسان ناخوش ہوتا ہے یا انسان میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے علاوہ کوئی شخص کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، کہا کہ اس سے انسان کے فزیکل دل پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو DHEA ہارمونز ہیں یہ ان کی پروڈکشن ریڈیوس ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا فزیکل دل بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں، یہ تو فقط ایک فیکٹر تھا، اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز اور صوفیاء کے اقوال اور قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کچھ ایسے امور ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل بیمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ کھانا کھانا، اس سے انسان کا اسپریچول دل، انسان کا روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ کھانا کھانے سے انسان کا فزیکل دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے کے حوالے سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ The Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam said, no man fills a vessel worse than his stomach. A few morsels are enough for the son of Adam alayhi salam to keep his back upright. But if he must eat more, then he should fill 1/3 of his stomach with food and 1/3 of his stomach with water and leave 1/3 empty for the air. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lived with a flat belly and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he passed away with a flat belly. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ہمیشہ اندر ہی رہا ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو کھانے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف نور سے معمور کر دیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کم کھانا کھاتا ہے تو اس کا سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے، نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ الجامع الصغیر کی یہ روایت تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا، اپنی ڈکار کم کر، اس لیے
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے دو اسباب ہیں، دل کی سختی کے دو کوزیز ہیں، دو ریزنز ہیں، دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے پیٹ بھر کر کھانا، اور دوسرا زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا۔ ناظرین کرام، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اگر آپ ایکسپیریمنٹ خود بھی کر لیں اور دیکھ لیں، یہ تجربہ کر لیں کہ انسان کو عبادت میں سرور نہیں آتا، عبادت کی حلاوت اور مٹھاس انسان محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی محفل میں چلے جائیں جہاں ذکر اللہ کی محفل ہو یا رکعت انگیز دعا ہو اور اس دعا میں آپ شامل ہوں، شرکت کریں، اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کوشش بھی کریں گے تو اشکوں کی برسات نہیں ہو پائے گی، آپ کی آنکھیں پرنم نہیں ہو پائیں گی، دل میں ایک وجدانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں عبادت میں سب سے زیادہ حلاوت اس وقت محسوس کرتا ہوں جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب بھوک کی وجہ سے بھوک کی اتنی شدت محسوس کروں کہ میرا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو، اس وقت عبادت میں بہت حلاوت اور بہت زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ۔ انسان کو دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے، کوئی امپورٹنٹ کام ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام پورا کرنے سے قبل کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، یعنی پیٹ اس وقت بھرا ہوا نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، عقل کہتے ہیں کھانے کو، اور عقل کہتے ہیں دماغ کو، عقل کو، ذہانت کو، سمجھ کو۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، کہ عقل انسان کے عقل کو تبدیل کر دیتا ہے، کھانا انسان کے عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان احادیث اور اسلاف کی روایات اور اولیاء کاملین کے فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم کھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں، بے شمار ایسی روایات ہیں جن سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جو انسان کم کھاتا ہے اس کا روحانی قلب، اس کا اسپریچول قلب، جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے اس فزیکل ہارٹ کے اندر ہمارا ایک اسپریچول ہارٹ ہے، اور اسپریچول ہارٹ کا فزیکل ہارٹ سے ایک ربط ہے، ایک انسلاک ہے، ایک تعلق ہے، ایک افینٹی ہے، ایک لنک ہے۔ جب انسان کا اسپریچول ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا فزیکل ہارٹ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ ان احادیث اور ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو اسپریچول ہارٹ طاقتور ہوتا ہے، انسان زیادہ کھاتا ہے تو روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے انسان کی فزیکل ہارٹ کے حوالے سے یا نہیں، تو آپ سماعت فرما لیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ UK کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں among the physical diseases of the heart, the major one is the coronary heart disease. This occurs when the arteries that supply the heart with blood and oxygen become narrowed because of deposits of cholesterol on the artery walls. If not enough oxygenated blood can reach the heart, then an angina attack results. In more severe cases, if the supply of blood is completely cut off from a portion of the heart, a heart attack will result. حضرین اکرام، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انسان کا قلب، انسان کا فزیکل ہارٹ انسان کے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ یہ جو خون پمپ کرنے کی آرٹریز ہیں، یا جن آرٹریز یا جن شریانوں یا رگوں کے ذریعے سے انسان کا خون انسان کے دل میں جاتا ہے، اگر یہ رگیں تنگ ہو جائیں، اگر یہ کمزور ہو جائیں، اگر یہ تنگ ہو جائیں، چونکہ اگر انسان بہت زیادہ مرغن غذائیں یا چکناہٹ والی چربی یا فیٹس انسان بہت زیادہ کھائے، اور اگر انسان اس طرح کھانا کھائے کہ احتیاط نہ کرے، اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے، اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے اور بہت زیادہ مرغن کھانے انسان کھائے تو اس کا انسان کے دل پر اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان
کہ وہ جو آرٹریز ہیں، وہ جو رگیں ہیں، وہ بہت تنگ ہو جاتی ہیں، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا خون انسان کے دل تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تنگ ہو جائیں تو انسان کو اٹیکس ہوتے ہیں، جس کا انہوں نے بیان کیا کہ انجائنا اٹیک انسان پر ہوتا ہے، اور اگر وہ بالکل بند ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے روحانی دل کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے تنگ کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شیطان کے راستوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو۔ جب ہم نے سائنسدانوں کی بات پڑھی تو معلوم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانا انسان کے لیے خون کے راستوں کو بند کرتا ہے، خون کے راستوں کو تنگ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو تو وہ زیادہ کھانا کھاتا رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ تکلیفیں ہوں، اس کا فزیکل ہارٹ ڈیزیز ہو جائے تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے لیے رستے ہموار ہوں، شیطان کے لیے انسان کے دل میں جو رستے تیار کیے گئے ہیں اگر وہ وسیع ہو جائیں تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں انسان کے فزیکل ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے اسپریچول ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے روحانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے جسمانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر انسان زیادہ کھائے تو انسان کے روحانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسان کے جسمانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کھانے کا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ کا بطن اطہر کبھی باہر نہیں نکلا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خوبصورت سنت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری ٹریڈیشن جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو تم میں سے وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو کم کھانے والا ہے اور خفیف بدن والا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کو تم میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے، وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو کم کھانا کھاتا ہے اور دبلا پتلا ہے، ہلکے بدن والا ہے، خفیف بدن والا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا اہتمام بھی کرو۔ ہم ویسے تو بہت تذکرے کرتے رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر ہم لیکچرز دیتے ہیں، لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ پیٹ کم کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے صوفیاء کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ صوفیاء کاملین ہمیشہ کم کھانے کا اہتمام کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں اللہ عز و جل، انہیں تو ان کا احتیاج نہیں تھا، انہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کا احتیاج نہیں تھا، انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، انہیں نہ ہی یہ پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ ہی میڈیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اللہ عز و جل ان کے قلوب میں یہ پیغام ڈال دیتا تھا، یہ علم ڈال دیتا تھا، اور یہ علم قدرتی طور پر ان کے قلوب میں ودیت ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو اس سے ہمارے روحانی قلب کو بھی تقویت ملے گی اور ہمارے فزیکل قلب کو بھی تقویت ملے گی۔ حضرین کرام، انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ہم صوفیاء کاملین کے حوالے بیان کریں گے اور ان کی زندگیوں کے احوال بیان کریں گے کہ صوفیاء کاملین کے کھانے کی ترتیب کیا رہتی تھی اور وہ کس طرح کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی روحانی قلب کی کیفیات پر ہم یہ کلام جاری رکھیں گے۔ ہمیں آپ کے بے شمار ای میلز مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حتی الاستطاعت کوشش ہوگی کہ آنے والے لیکچرز میں آپ کے ای میلز کے ہم جواب بھی دیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں